اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 نمبر آیت سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ نعمتیں اور بے شمار وسائل اور سہولیات میسر کی کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر اپنا آخرت میں فضل و کرم اور خاص رحمت آخرت کی وہ ہمارے شامل حال کرے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العنکبوت ہم نے جو آخری قرآن کی مجلس تھی اس میں آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 13 تک ہم نے آیات دیکھی تھی، لیکن آج ہم انشاءاللہ پچھلا مکمل رکوع جو ہے، پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 تک، اس کو یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کے مطابق پھر اگلی آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 1 سے آنورڈ، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کو کوشش کرنے والے اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کے بدلے بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں نیک بندوں میں شامل کر لوں گا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے سی ساتھی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر دے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے،
حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ اور آخری آیت، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پر دازیاں کیے کر رہے ہیں ان سے اس کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ یہ پہلا رکوع اس سورہ مبارکہ کا، جس کو ہم نے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس پہلے رکوع میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم، جو ان کے اوپر تشدد اور جو ان کے ساتھ ناحق سلوک جو ہے وہ روا کیا مشرکین مکہ نے، خاص کر مکہ کے سرداروں نے غلام طبقے کے ساتھ یا لوور طبقے کے ساتھ، تو اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ ایک حدیث بھی ہم نے کوٹ کی کہ انہوں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو ان مسلمان لوگوں سے یا ان اہل ایمان سے جو کہ ابھی ایمان میں داخل ہوئے، ان سے کہا کہ ابھی تو آزمائش کی منزلیں اور بھی بہت ساری ہیں، ابھی تو تمہاری یہ آزمائش جو ہے یہ شروع ہوئی ہے، کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ بہت بڑے بڑی مصائب اور بڑے بڑے آزمائشیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر آئیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ اپنے حق پر قائم رہے۔ لہٰذا تمہیں بھی اب ان ان آزمائشوں کو جھیلنا ہے اور صبر کے ساتھ یہ ساری منزلیں جو ہیں وہ طے کرنی ہیں، تاکہ تم اپنی مضبوط امت کے طور پر ابھر سکو، اور یہ تمہاری مضبوطی کے لیے بنیادی جو بنیاد جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے رکوع میں جو مشرک لوگ تھے جو کہ اس ظلم و ستم کر رہے تھے، جنہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہا تھا، ان کو بھی اشارہ دے دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح سے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو گے یا اللہ کے دین کو غالب ہونے سے روک لو گے یا اللہ کو عاجز کر لو گے، تو یہ سن رکھو کہ اس سے پہلے قومیں جو ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں پھر آج جو تم ظلم و ستم کر رہے ہو تمہیں کل اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال دونوں کو، مسلمانوں کے ساتھ بھی، کہ ایک تو آزمائشیں جو ہیں وہ آئیں گی اور زیادہ آزمائشیں بھی ہیں، لہذا صبر سے کام لو، اور اگر صبر سے کام لوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک اچھا بدلہ جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور مشرکین کے جتنا مرضی ظلم کر لو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا، اور آخرت میں پھر تمہاری پکڑ بھی ہوگی۔ اسی بیک گراؤنڈ کو اپنے پس منظر میں رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم اگلی آیات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سبق کی طرف، آیت نمبر 14 سورۃ العنکبوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً بھیجا نوح کو علیہ السلام، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ بلا صبح ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ ہم اس سے پہلے تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گاہے بگاہے جو ہے ذات دہانی کے طور پر آتا بھی رہتا ہے مختلف جگہوں پر، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ملا، یا اس کی طرف ایک یاد دہانی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف مطلب ایک اشارتاً یہاں پر بات ہوئی۔ ہم آج کی یہ جو آیات پڑھیں گے اس میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختصر الفاظ یا مختصر سی باتیں جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور یہ باتیں یا یہ واقعات کی یاد دہانی مسلمانوں کو لیے بھی، جو اس وقت کے مسلمان جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور مشرکین کے لیے بھی جو ظلم و ستم کر رہے تھے، کہ یاد دہانے کے لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزریں یا تم سے پہلے جو امتیں گزریں اس میں بھی بڑی بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ آئیں، اور اہل ایمان جو ہے، جو اہل ایمان ان آزمائشوں کے اوپر قائم رہے اور جنہوں نے صبر کے ساتھ اپنا تقوی کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا، تو وہ لوگ تو ایسے رہے جن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی، دنیا میں بھی جو بھی معاملات ہوئے صبر کیا، لیکن ہاں آخرت میں ان کو ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے جو ان کا
جس سے وہ ہم کنار ہونے والے ہیں. اور اسی طرح سے جو اسلام کے یا ایمان کے یا اللہ کے مخالف تھے ان کو بھی دنیا میں کس طرح سے ذلیل و خوار کر کے دیست و نابود کر دیا. دنیا بھی ان کا ٹھکانہ نہیں رہا، اور آخرت میں بھی ان کو کس طرح سے پھر جہنم کا عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا. تو اس کی طرف اشارہ ہے، جو اسی کے ساتھ ہم اسی اشارے کے ساتھ یا اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، عالم انسانی یا تاریخ انسانی میں ایک بہت ہی بڑا موڑ جو ہے اس وقت، کہ اس سے پہلے جتنے انسان تھے وہ سب کے سب اس عذاب میں غرق ہو گئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد یا ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے جو کشتی میں سوار ہو کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کے عذاب سے بچایا، ان سے پھر نسل انسانی دوبارہ آگے بڑھی. تو اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر یاد دہانی ہے، کیا اہم نقطے ہیں یہاں پر. فلبث، پھر وہ ٹھہرا رہا، یعنی نوح علیہ السلام ٹھہرے رہے، فیہم ان میں، یعنی اپنی قوم میں، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال مگر 50 سال کم. 1000 سال سے 50 سال کم وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے. یعنی 1000 سال سے 50 سال کم، 950 سال تک، 950 سال تک نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے، یا وہ اپنی قوم کی تبلیغ کرتے رہے. تو یہ 950 سال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، ان کو دین کی طرف بلانے کی دعوت دیتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال سے زیادہ تھی. یہ 950 سال صرف ہے جب انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا، وہاں سے لے کر جب تک کشتی کا عذاب یا کشتی کا معاملہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا عذاب کا، اس وقت تک جب وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے. 950 سال کا عرصہ ہے. اور یہ 950 سال اگر ہم پچھلی آیات کو مطابق دیکھیں تو ابھی نئے مسلمان ہوئے، اور چند ہی سال، 4 سال 5 سال گزرے ہیں ابھی، اور ابھی تو آزمائشیں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی. اور 950 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی کے، ان کے اپنا جو خاندان ہے اس کے پورے 8 لوگ صرف، اس میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے 4 میں سے 3 بیٹے جو ہیں وہ ایمان لائے تھے. اور بہویں جو ہیں ان کی چاروں کی چاروں جو بہویں تھیں، بیٹوں کی بیویاں، وہ ایمان لائی تھیں. ان کی بیوی اور ایک بیٹا جو ہے وہ ایمان لانے والے میں شامل نہ ہوئے، اور وہ غرق ہو گئے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا پھر بھی ایک بیٹا اور ان کی بیوی جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان نہ لائی. اور یہ ان کے اپنے خاندان کے 8 فرد، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 70-72 سے تقریباً 70-72 اس کے علاوہ ہوں گے. یعنی 80 سے کم لوگ تھے، یا زیادہ سے زیادہ 80 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے 950 سال کی تبلیغ کے بعد. اور یہ بہت بڑی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی، کہ اس سے پہلے دیکھو ذرا، نوح علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے مذاق کیا، انہوں نے اس کی تضحیق کی، مخالفت کی، سارا کچھ کیا، اور اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہے اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے رہے. 950 سال تک وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے. فَأَخَذَهُمُ طوفان، اور پھر پکڑ لیا انہیں طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ سب ظالم تھے. اور جو ظلم کرنے والے تھے، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم جو ہے وہ جاری رکھا، ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ اس طوفان میں، طوفان نوح میں پکڑے گئے، غرق ہو گئے. وَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے بچا لیا، نجات دی ہم نے، اسے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، وہ اصحاب السفینہ، اور کشتی والے جو کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کی کشتی کا چلنا اور ان کی کشتی کا ٹھہرنا، اور ان میں پوری کی پوری نوع انسانی جو ہے اس کا غرق ہو جانا، ماں سوائے ان چند
انسانوں کے اور وہ چرند پرند اور جانوروں کے جوڑے جو کشتی میں سوار کیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کے علاوہ کوئی مطلب اس زمین پر نہیں بچا۔ اس قدر وہ بڑا طوفان تھا اور اس قدر یہ بڑا سانحہ تھا روئے زمین پر کہ آج تک تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ اور یہ نشانی جو ہے ایک تو نسل انسانی کا دوبارہ سے ختم ہو کر دوبارہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے جاری ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کشتی کا واقعہ اٹسلف بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کی باقیات جو ہیں ہم نے جب غالباً سورۃ الانبیاء تھا جب، یا سورہ ہود تھی جس میں 6 انبیاء کے تذکرہ آیا تھا، اس میں ہم نے گوگل ارتھ میں جا کر کچھ امیجز بھی دیکھیں گے جو گمان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ ٹھہری تھی، اور وہاں پر جو سینری جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ بہت ہی بڑی کشتی یہاں پر لنگر انداز رہی ہے کسی وقت میں، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اس تمام جہان والوں کے لیے، اس پوری نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے اس قرآن مجید میں محفوظ کر دیا کہ یہ دیکھو اس سے پہلی قوموں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ اس میں 950 سال تک تبلیغ کی اور اس کے باوجود کتنے لوگ ایمان لائے، اور جو ایمان نہ لائے کے علیہ کا ظالم لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ اسی طرح سے پھر وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نوع انسانی کی بڑی بڑی شخصیات میں سے ایک بہت ہی بڑی شخصیت، ایک بہت ہی بڑے رتبے اور ایک بہت ہی بڑی جلیل القدر شخصیت، ایک کردار کہ چند ہی لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لائے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور ان کا تقوی اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو توحید کا جو ایمان ہے، توحید کے اوپر جو ان کا مطلب مضبوطی سے پکڑ لینا، وہ اس قدر بڑا ان کا کردار تھا کہ ان کو اس سے پہلے ہم نے ایک آیت میں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی پوری امت کا اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا کہ ابراہیم تو پوری امت ہے۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، ہمارے جو آج کا دین ہے ہمارا، اس میں بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں، لیکن ایک بہت ہی بڑی لاکھوں کی آبادی، اس کے بارے میں بھی ہم نے غالباً سورہ ہود یا سورۃ الانبیاء یا اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا تفصیل میں کہ ایک بہت بڑی آبادی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث تھے، اور اکیلے تھے وہاں پر، کوئی اور اللہ کا نام لیوا نہیں تھا، اکیلے واحد لاکھوں کی آبادی میں انہوں نے ساری کی ساری جو بستی تھی یا ساری کی ساری جو آبادی تھی ان کو مطلب توحید کی جو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، سب کا مکالمہ کیا، ایک بہت ہی لمبا چوڑا مکالمہ، اس سے پہلے کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، یہاں پر بھی ہم تھوڑی سی مختصر آیات اس کی دیکھیں گے۔ اس مکالمے کے نتیجے میں جب بحث و تکرار ہوئی تو ان کے پاس یعنی مشرکین کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، کوئی ان کے پاس لاجیکل آنسر جو ہے حضرت ابراہیم کی جو لاجیکل باتیں تھیں ان کے مقابلے میں ان کو جب نہ ملی تو پھر وہ ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آئے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب یہ تو اب ابراہیم جو ہے علیہ السلام، ان کو قابو کرنا تو مشکل ہے، یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کو بستی سے باہر نکال دو۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو آگ میں ہم جلا دیں گے، اور پھر ایک بہت بڑا آگ جو ہے، آگ کا الاؤ جو ہے وہ جلایا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ پھر اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے راحت بخش بنا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر اس آگ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ اور یہ نشانی بھی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے تاریخ انسانی میں، سمجھنے کے لیے بہت سارے معاملات میں، بہت سارے پہلوؤں کا، صبر کا جو امتحان ہے، صبر کے اوپر، صبر کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا جو ہے، اس کے بارے میں بھی اپنے خاندان کے ساتھ سلوک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو والد تھا، ان کا جو باپ تھا اس کے ساتھ، وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، بت تراش تھا، بتوں کو تراشتا تھا، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے یا آباتی اے ابا جان کر کے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کیے۔ تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کو واقعہ ہے، ان کی تبلیغ اور ان کا جو معاملہ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی
ایک سبق آموز واقعہ ہے جس سے بہت ساری نصیحتیں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں سے وہ اپنے اصلاح کی چیزیں جو ہیں ان کو چننا چاہے، ان کے اوپر تھوڑا غور و فکر کر کے ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنا چاہے، تو اس کے لیے اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدو، تم سب عبادت کرو اللہ کی، واتقو، اور اسی سے ڈرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یا جاننے کی کوشش کرو، اگر تم جاننے والے ہو یا کچھ معلوم رکھنے کی کوشش کرو یا معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کیا تمہارے لیے اچھا ہے اور کیا تمہارے لیے برا ہے، تو یہ یاد جان لو کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا تقوی ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم جو عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اوثانن، چند بتوں کی، اللہ کو چھوڑ کر جو چند بتوں کی جو تم عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ، تم جھوٹ گھڑتے ہو کیا؟ ایک تو اپنی طرف سے گھڑی گھڑائی اسٹوریاں جو ہیں ان بتوں سے منسوب کی ہوئی ہیں کہ وہ بت جو ہیں ان کو ہستیاں ہیں، اور ان کو تم پکارتے ہو اور ان سے اپنے عقیدے اور ایمان جو ہے وہ وابستہ کر رکھا ہے، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تمہارے ساتھ وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں عذاب سے بچا لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، یا اللہ کے ساتھ جو تم افطرا باندھتے ہو، اللہ کے ساتھ جو تم شریک کر کے ان ہستیوں کو یا ان بتوں کو تم جو جھوٹ باندھتے ہو، یہ تمہارے گڑے ہوئے جھوٹ ہیں، تمہارے بنے بنائے جھوٹ ہیں، بغیر کسی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ اور بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، بے شک وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے، رزق کا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ تمہیں رزق عطا کر سکیں۔ فابتغوا، تو پس تمہیں چاہیے کہ تم تلاش کرو، عند اللہ الرزق، اللہ کے ہاں رزق۔ یہ جن ہستیاں، یہ جو بت جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، یا اللہ سے رزق کی امید رکھو، یا اللہ سے رزق کا طلب کرو۔ وَعْبُدُوهُ، اور تم اسی کی عبادت کرو، اسی اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور تم اسی کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، دنیا میں آسودگی عطا کی، رہنے سہنے کے لیے، صحت کے، باقی جتنی نعمتیں عطا کی، کہ تم اس رزق کو اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے، رزق اللہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ اللہ کا رزق جو ہے وہ صرف ذریعہ معاش نہیں ہے، صرف انکم نہیں ہے، وہ صحت ہے، تندرستی ہے، مطلب معاشرے میں دوسرے بہت سارے انعامات جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ رزق کی قسمیں ہیں، علم جو ہے وہ بھی رزق کی ایک قسم، تو یہ سارے رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں تلاش کرو، اور اس رزق کو استعمال کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کرو، اور پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ بے شمار نعمتیں اور رزق جو ہے وہ عطا کیا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ الیہ ترجعون، آخر کار اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، کہ اس دنیا میں جو بھی تم کرو گے، اگر تم نے بتوں کے ساتھ ہی اپنا لگاؤ رکھا تو پھر بھی، اور اگر بتوں کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ استغفار کیا اور اس کی عبادت کر کے اس کا صبر اور شکر کیا، تو پھر اس صورت میں بھی ایک وقت آئے گا کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو بھی تم نے کیا اس دنیا میں وہ یقیناً اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں پھر تمہیں دیا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، پھر اگر تم جھٹلاؤ، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جھٹلاؤ کس کو؟ اس نصیحت کو، توحید کو، یا یہ جو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو اگر تم جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ، تو یقیناً جھٹلایا کئی امتوں نے، مِن قَبْلِكُمْ،
تم سے پہلے اگر تم ان باتوں کو یا اس نصیحت کی باتوں کو تم جھٹلاؤ تو پھر تم یہ یقین رکھ لو کہ تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے ان کو جھٹلایا. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عاد علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام، جو اس حضرت ابراہیم سے پہلے جو قومیں یا امتیں گزر چکی، ان کی طرف اشارہ کی طرح ان کی طرف اپنی یاد دہانی کر لو کہ تم سے پہلے بھی کچھ امتوں نے، کئی امتوں نے ان کو جھٹلایا، اس اللہ کے اس پیغام کو جھٹلایا، اور پھر اس جھٹلانے کے نتیجے میں ان کا کیا حشر ہوا. یہ تم اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر تم اس نصیحت کو آج جھٹلاؤ گے تو کئی امتوں نے پہلے جھٹلایا ہے، اور ان کا انجام جو ہے اس کو یاد کرو. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور یہ جان رکھو کہ رسول پر، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا واضح طور پر. رسول کی ذمہ داری تو تمہارے تک اللہ کا پیغام جو ہے اس کو واضح تک پہنچا دینا ہے، واضح طور پر. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذہن سے دیا ہے، فہم و فراست دیا ہے، سارا کچھ دیا ہے. تو پھر تمہیں اپنا رستہ خود چوز کرنا ہے، اور اگر تم اپنا رستہ غلط چوز کرو گے تو اس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اور اگر تم اصلاح کر کے اپنے صحیح رستے پر چلتے ہو تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی تمہیں اچھائی کی صورت میں ملے گا. تو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم کس رستے پر چلتے ہو. رسول کی ذمہ داری جو ہے وہ تو تمہارے پر پیغام جو ہے اللہ کا پہنچا دینا ہے، جو رسولوں نے، سارے کا سارے رسولوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا، اس ذمہ داری کو. اولم، اور بھلا کیا نہیں، یرو، ان سب نے دیکھا، کیف یبدی اللہ الخلق، کہ کیسے وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو. اب یہ آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 22 تک یہ جو 3-4 آیات ہیں، یہ 3-4 آیات کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ بھی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. یہ قول جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو ان کی ایک کوشچن آنسر سیشن کہہ لیں، یا ان کا آپس میں جو تکرار ہوا جو مختلف دلائل کا، اس دلائل کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر یہ باتیں جو ہے، یہ قول جو ہے وہ کی. اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ مشرکین مکہ کی طرف، اس وقت کے جو لوگ جو ظلم و ستم کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، ان کی طرف یہ اشارہ ہے. آیات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور 3-4 آیات کے بعد واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ واقعہ جو ہے، یہ کلام جو ہے وہ لوٹے گا. تو اس کنٹیکس میں اگر دیکھیں تو یہ دونوں گمان ہے، یا دونوں ہو سکتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کہا، یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین مکہ کے ساتھ. بہرحال یہ ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً ایک طرح کے رویہ رہا رسولوں کا. سارے رسول جو ہیں ان کا پیغام تو سارا اسلام ہی تھا، لیکن ان کی قوموں کا رویہ جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی رہا. اور رسولوں نے جو باتیں، جو نصیحت جو ہے اپنی قوم کو بتائی، وہ بھی تقریباً ایک ہی طرح کی رہی. مختلف الفاظ ہوں گے، مختلف انداز ہوں گے، لیکن پیغام وہی تھا اسلام کا، جو پہلے دن سے چلا آ رہا، اور جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے. تو پیغام تو وہی ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ دونوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بہرحال اولم، اور بھلا کیا نہیں، یراؤ، ان سب نے دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کیسے وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا اسے یا اعادہ کرے گا اسے. بلا ان سب نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، یہ آیت نمبر 19 اور 20، یہ دونوں کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھتے ہیں، یا تھوڑا سا اس کے ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اس سے پہلے کافی دفعہ ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں دو جو اہم پہلو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بہت واضح ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ عدم سے معرض وجود میں لے کر آنا. عدم سے معرض وجود میں لانا یعنی پہلے کوئی نام و نشان نہیں، پہلے کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، پہلے کوئی وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجود کے عدم سے معرض وجود میں لے کر آیا، عدم سے تخلیق کر دیا، عدم سے اس نے مطلب پیدا کیا.
اس پوری کائنات میں جتنا مادہ ہے یا جتنا یہ مخلوقات، پوری کائنات جو ہے اس کے اندر چاہے زندہ چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ساری کی ساری وہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے ان کو وجود بخشا۔ ایک تو پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو ہے پھر اس عدم سے جو پہلے ایک دفعہ جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، جو مادہ یا جو بھی پوری کائنات جو تخلیق کی، پھر اس میں پھر ارتقاء کا عمل، یا اس میں پھر اسی میں سے پھر ایک چیز کے بعد دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ پیدا کرنا، جو ہے وہ عدم سے معرض وجود میں لانا، اور پھر اس کو ابداع کہتے ہیں، اور پھر اس کی تخلیق یا اس کا ارتقاء جو ہے، اس موجود چیزیں جو ہے ایک دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو پھر مختلف طریقوں سے، مختلف شکلوں میں اور مختلف ادوار میں اپنے وقت کے اعتبار سے پھر لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا، یہ تخلیق کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ارتقاء کہہ سکتے ہیں، یا اس کو گریجول پروسیس کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ایک وقت جو ہے، وقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اس وقت کے تابع ہو کر ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں، نمودار ہو رہی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جو وہ چلتا رہے گا۔ تو پہلی دفعہ عدم سے معرض وجود میں لے کر آنا، اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے تخلیق کرنا، اس کا اعادہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے کے یا ایمان رکھنے کی۔ اور پھر ایک تو یہ ہے کہ عدم سے معرض وجود میں لے کر آنا اللہ کی بہت بڑی ایک قدرت، اور پھر اس کو پھر کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ مطلب چلتا ہے، ظاہر کرتا ہے مختلف چیزوں کو روئے زمین پر اور پوری کائنات میں، یہ جو نظام چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک پہلو جو ہے وہ ہمیں اگلی آیت اور یہ آیت بھی اب پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عدم سے معرض وجود میں جب یہ پوری کائنات تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے پڑھ چکے ہم، تو پھر پوری روح انسانی، ویسے تو پورے جاندار اور پورا جتنا بھی ہے نظام کائنات، اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا۔ تو ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں کی پوری روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو پیدا فرما دیا، ان کو پیدا فرما کے ان سے پھر عہد الست جسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے لے لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب کی سب روحیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ پھر ان روحوں کو ایک دفعہ سلا دیا گیا۔ پہلی موت جو کہہ لیں کہ وہ ہے جب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر ان کو سلا دیا اس عہد الست کے بعد۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہ جو فطرت کا جو علم ہے یا فطرت جو ہے، دین فطرت بھی ہم جسے کہتے ہیں، یہ ایک انسان جب اس کائنات میں، اس دنیا میں جب آتا ہے تو فطرت کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جبلت میں، اس کی جبلت میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو پھر اپنی ساری زندگی جیسے جیسے وہ عمر گزارتا ہے تو وہ ان کو ایکسپلور کرتا ہے، ان کو پھر یاد کرتا ہے، ان کو پھر اپنے سامنے لے کر آتا ہے۔ بہرحال پہلا جو حصہ ہے کہ ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر ان کو سلا دیا، یہ ہے پہلی موت۔ اور اس کے بعد پھر قیامت تک، اب ایک وقت مقررہ وقت تک ان کو پھر زمین کے اوپر نمودار کرتا ہے، ایک الگ شناخت دے کر، ایک الگ آئیڈینٹی دے کر۔ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کا اپنا ایک آئیڈینٹیفیکیشن کوڈ ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کے اپنی ایک شخصیت ہے جو کہ دوسری کسی بھی انسان کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اور ہر ایک کی اپنی منفرد ایک حیثیت اور شناخت جو ہے وہ آتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اور اب ہمیں یہاں پر جو غور کرنے کا مقام ہے یہ ہے کہ اب دوبارہ بھی جب ہمارے سامنے جب ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں تو اس کا کوئی ادراک نہیں، ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں کہ کون اس دنیا میں موجود تھا اور کون اس دنیا میں موجود ہوگا۔ تو ہمارے لیے تو وہ بالکل ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، بالکل ہمارے لیے مطلب موجود ہی نہیں، ہمارے لیے وہ عدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخش دیا لیکن ہمارے لیے وہ عدم ہے، ہمارے لیے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ سے اس زمین کے اوپر لاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 500 سال بعد، 200 سال بعد، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی اس دنیا کی کتنی عمر باقی ہے۔ بہرحال ایک جو گمان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج سے 200 سال بعد، 300 سال بعد، 500 سال کے بعد کون کون سے انسان اس دنیا میں ہوں گے، آج ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں۔ ہمارے لیے وہ
کوئی بھی حیثیت موجود نہیں ہے ہمارے لیے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ کس طرح سے، ان کی پہچان کیا ہوگی، وہ کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، کس طرح سے ہوگا، آج سے 200 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد وہ کیسے ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، کون ہوگا، کسی اس کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن ان کا وجود اگر ہم لاجیکل انڈرسٹینڈنگ رکھیں تو ان کا وجود آج ہمارے اندر موجود ہے، یا اس کا وجود جو ہے وہ آج ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ 500 سال کے بعد انسان جو ہوگا اس کا وجود آج کے دن میں موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ ایک نسل انسانی چلتی جا رہی ہے، اس کی آگے اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے بعد آگے اولاد ہوگی، آگے اولاد ہوگی، 2-3 نسلوں کے بعد وہ اپنے والدین کو بھول جائیں گے، لیکن ان کے والدین کا جو بیک اپ ہے وہ تو ان کے پاس ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے 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 یہ نسل انسانی کا سلسلہ جو چلتا جا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر قیامت تک جتنے انسان اس روئے زمین پر پیدا ہوں گے، یعنی ان سب کی جو آئیڈینٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت کے ساتھ اپنے مقررہ وقت کے لیے دنیا میں آتا ہے، وہاں پر اپنا کچھ عرصہ کے لیے قیام کرتا ہے، وہاں پر اپنے عمل کرتا ہے، اور اپنے اس عمل کو ایک بریف کیس میں بند کرتا ہے، اور قبر میں جا کر دوبارہ سو جاتا ہے۔ اور یہ ہے اب دوبارہ سے دوسری جو زندگی جو روئے زمین پر آئی، اور روئے زمین پر اس نے کچھ سال زندگی اپنی گزاری، اور یہاں سے بھی اپنا بوریا بستر گول کیا اور زمین کی مٹی میں پھر مل گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اور وہاں سے پھر ان کی ابدی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور جو ابدی زندگی کیسی ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے روئے زمین کے اوپر کس طرح سے اپنی زندگی گزاری۔ تو بہرحال یہ کمپلیکیٹڈ سا پروسیس، یہ کمپلیکیٹڈ سا ایک اوپینین ہے، غالباً میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے مؤثر انداز میں پیش نہ کر سکا ہوں، لیکن ہم تھوڑا سا آپ ضرور اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ کس طرح سے یہ پورا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا وجود ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی اساس یا اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری نوع انسانی جتنی آنے والی ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹا بینک جو ہے وہ ایک جگہ پہ محفوظ ہے۔ وہی عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روحوں کو، ان ساری روحوں کو پیدا کیا اور پھر ان کو سلا دیا، وہ سارا ڈیٹا بینک جو ہے وہ ایک دفعہ موجود ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہو رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی وقت کی عمر جو ہے وہ گزارے گا، اور پھر اپنا بوریا بستر لپیٹ کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور وہاں پر جا کر اس کے جو اعمال ہیں دنیا کے، اس کے مطابق اس کا جو انجام ہوگا۔ تو یہ جو 2 آیتیں ہیں، یہ 2 آیتیں بہت ہی وضاحت طلب ہیں ہمارے لوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ عدم سے معرض وجود بخشتا ہے، پھر اس کو واپس ایک سلسلہ جو ہے اس کو ظاہر کرنے کا وہ شروع کرتا ہے، پھر اس کو واپس اپنی طرف لوٹائے گا، اور پھر ایک ابدی زندگی جو ہے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمارے ذہنوں میں اتارے، اور ہمیں کہنے میں، سننے میں کوئی ایسی گڑبڑ ہم سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کہ وہ ہمارے دلوں کو روشن کرے اپنی ان آیات کے ساتھ، اور صحیح انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ایسی باتوں کے اوپر جب غور کریں کہ اللہ کے اوپر جو توحید ہے یا ایمان ہے اس میں مضبوطی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ بھی ضرور ایسی جو آیتیں ہیں ان کے اوپر غور ضرور کرنا چاہیے ہمیں۔ بہرحال اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اب یہ 2 آیات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ بھلا کیا نہیں ان سب نے دیکھا کہ کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو، پھر وہ اعادہ کرے گا یا لوٹائے گا اسے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ پر یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ پہلی بار عدم سے مارد وجود بخشے اور پھر اس کا اعادہ کرے۔ یہاں پر مطلب 2 آیات میں سے ہم 2 آیات جو ہیں تقریباً ایک جیسے معنی رکھتی ہیں، تو اس میں پھر پہلی آیت کا اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ اعادہ کرے مطلب آدم سے مارد وجود بخشا، اور پھر اس کے بعد وہ زمین کے اوپر کب لے کر آنا ہے یا کب ظاہر کرنا ہے، اس چیز کا اعادہ ہے، یا قیامت کی طرف لوٹائے جانے کا اعادہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لوٹائے گا قیامت کے دن، کہ بے شک یہ سارا کچھ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کل کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، تم سب زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف بدا، کہ کیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا، الخلق، مخلوق کو۔ اب یہ زمین کے اوپر چلو پھرو اور
غور کرو کہ کیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو۔ یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے، اس حصے کی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی مزید اس کی ایکسپلینیشن جو ہے یا انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے کہ زمین کے اوپر چل پھر کر ہم کیسے دیکھیں کہ اس نے پہلے کیسے بدا پہلی دفعہ تخلیق کیا، اس نے کیسے اس نے عدم سے مارز وجود بخشا، کہ وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے، جو 1000 سال بعد آنے والا انسان جو ہے وہ بھی، یہ آج سے 1000 سال پہلے انسان جو موجود تھا اسی کی بیس پر آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اور آج سے 1000 سال پہلے والے انسان میں سے چند ہی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے کوئی بڑے کارنامے کیے، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں۔ ان کے علاوہ اربوں خربوں انسان جو ہے وہ مٹی تھلے دفن ہے، کوئی جاننے والا نہیں ان کو، لیکن وہ بنیاد ہے آج ہماری موجودگی کی وجہ سے، اور ہماری موجودگی وہ ایک بنیاد ہے آئندہ آنے والی نسل کے لیے۔ تو زمین میں چل پھر کر اگر دیکھیں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا، انسان کو، یا انسان کے علاوہ باقی پوری کائنات کے جتنی بھی جاندار اور ایون کے بے جان چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، کہ کیسے اس نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر وہ پیدا کرے گا دوسری بار پیدا کرنا، پھر وہ دوبارہ سے اس کو پیدا کرے گا۔ پہلی بار کیسے اس نے پیدا کیا، پھر اس کو مٹی میں فنا ہو گیا، پھر مٹی میں مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ یہ اس کے لیے بالکل آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے ہر چیز کے اوپر، کہ وہ پہلی دفعہ بھی پیدا کرے، پھر اس کو مارے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَرْحَمُ، اور وہ رحم کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور رحم کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اس دنیا کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا کو اس اگلی آیت کے اگلے حصے کی طرف اشارہ کریں تو زیادہ یہی گمان ہے کہ دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے، یا دنیا کے اوپر جس کو چاہے جس قدر بھی آزمائش اس کے اوپر ڈال دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو عذاب دے دے۔ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ آزمائش جو ہے وہ نیک اور صالح ایماندار لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی آ سکتی ہے، جو برا کردار والے ہیں ان کے اوپر بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور سزا بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب دے دے یا سزا دے دے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ چاہے، جسے چاہے وہ عذاب دے، اور جسے چاہے وہ یرحم من یشاء، اور جس پر چاہے وہ رحم کرے، کہ اس کو آسودگی دے، اس کو آسانیاں دے۔ اور یہ رحم جو ہے یہ تو ایمان کی دولت کی طرف ہو سکتا ہے، کہ جسے چاہے وہ اللہ ایمان کی دولت دے کر اس کے اوپر رحم کرے، یا یہ دونوں ہے عذاب و رحم، یہ آخرت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگلی ایسی آیت کے اگلے حصے میں ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جہاں پر تمہیں پھر اپنے سارے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں پر تمہارا انصاف ہوگا۔ اور اس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انصاف کیا ہے، کہ جس کو جو حق ہے اس کو وہ حق جو ہے وہ مل جائے، اور جس نے اچھے عمل کیے اس کا حق جو ہے وہ جنت کی شکل میں ہوگا، اور جس نے برے عمل کیے، خاص کر جس نے شرک کیا، اس کا تو انجام جو ہے وہ ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور انصاف کا تقاضے کو پورے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہاں پر جس کو جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ادا کر دیں گے، دے دیں گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ یاد رکھو کہ نہیں ہے تم پر کہ تم عاجز کر سکو، یا نہیں تم ہرگز عاجز کرنے والے فی الارض، زمین میں، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ تم زمین اور آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کی طرف اللہ کے دین کے خلاف جتنے مرضی اقدامات کرو، یا اپنا پیچھا چھڑا کے اللہ کے دین سے جہاں تک مرضی تم بھاگ جاؤ، تم اللہ کو عاجز نہیں کرتے، یعنی کر سکتے، یعنی اللہ کو تم اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، یا اللہ کے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتے۔ تم زمین میں اور آسمان میں جیسا مرضی کر لو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ وما لکم من دون اللہ، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ دنیا میں تم جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لو، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں وہ اکٹھا کرے گا، تو اس وقت تک
تمہارے لیے تمہارے پاس کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا اللہ کے سوا، کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا جو تمہارا دوست ہوگا اور مددگار ہوگا۔ تو لہٰذا اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آج تمہارے پاس مہلت ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو اور اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں لے آؤ، یا اگر تم ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو قولی طور پر کہتے بھی ہو تو عملی طور پر بھی ثابت کرو کہ تم واقعی ایمان والے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے اور پھر آخرت میں تمہارا مددگار اور دوست بنے۔ ادروائز تو پھر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی دوست اور مددگار نہیں ملے گا۔ یہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو بتوں کو پوجتے تھے، یا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا اس سے پہلے، یا اگر یہ مشرقین مکہ کی طرف یہ آج جو ہے وہ کلام جو ہے وہ منسوب کیا جائے تو مشرقین مکہ جو ہے وہ مختلف بتوں کو اور ہستیوں کو پکارتے تھے اور ان سے مدد طلب کرتے تھے، اور یہ گمان رکھتے تھے کہ قیامت کے دن بھی وہ ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم دنیا میں تو جو مرضی کرتے رہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کے دین کو غالب ہونے سے روک سکتے ہو۔ ہاں البتہ اگر تم اپنے رویوں کے اوپر قائم رہو اور اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارے مددگار جو ہیں وہ بھی پیچھا چھوڑ جائیں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ بھی وہاں پر پھر صرف اس کی مدد کرے گا یا اس کا دوست ہوگا جس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوگی، جس نے تقوی کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ ادروائز تو پھر اللہ بھی نہ تو کہ ان کا دوست ہوگا اور نہ ہی ان کا مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست اور مددگار ہوگا، اور جن کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار فرما کر جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرائے گا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اب تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں وہ ہمیں ان میں خاص مدد فرمائے، ان میں خاص ہماری رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رہنمائی ہمارے ساتھ شامل حال کرے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہمارے جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دعا ہے کہ ان کو دور فرمائے، اپنے خاص مدد فرمائے۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم رکھے۔ جو دنیا میں حیات ہے ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔